صومالیہ کی بھی ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ صومالیہ نے بھی کہا کہ اسرائیلی بحری جہاز یہاں سے گزر نہیں سکتے. آپ سے اس پہ تجزیہ جاننا چاہیں گے. جی ہاں، دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ امریکہ کی طرف سے وہی بلاکیٹ کی جو خبر ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے خود پانیوں کے اوپر وہ یہ ہے کہ ایران کی ابھی تک میرے خیال میں 60 سے اوپر جو کشتیاں ہیں تیل کی وہ گزر چکی ہیں، بڑی کشتیاں. اسی طرح سے چائنا کی جو، چونکہ ایران کے آپ کو پتہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ایران سے جو تیل جاتا ہے 90% جو ہے وہ چائنا کو جاتا ہے، اور چائنا کی جو شپس ہیں ان کو تو ابھی تک امریکہ نے ہاتھ نہیں لگایا، اور یعنی عملی طور پہ ناکہ بندی شکست کھا. جی ہاں، اور اس میں خود چائنا کا بھی ایک بڑا سخت قسم کا بہرحال بیان، دھمکی آمیز ایک بیان آیا تھا کہ آپ ہمارے جہاز نہیں روک سکتے. تو پریکٹیکلی ایران کوئی بہت زیادہ متاثر نہیں ہے. ہاں البتہ ایک دو جہاز جو کل پرسوں کی خبریں تھیں کہ جس میں امریکہ نے کچھ کنٹینر شپ جو ہے وہ ایک کنٹینر شپ تھی اور اس طرح کی، تو ان کو جو ہے انہوں نے روکا تھا اور اپنے قبضے میں لیا تھا. جواباً پھر ایران کی جو بحریہ ہے، ایرانی بحریہ نے بھی کچھ شپس کو جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی ان کو قبضے میں لیا، جن میں ایک اسرائیل کی شپ بھی موجود تھی، اور ان کو ایران کی اپنے پانیوں میں، ایران کے اپنے پانیوں میں اور ساحل پر وہ لے کر آئے ہیں. اس میں ابھی جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، لندن کے اندر آبنائے ہرمز پر ایک کانفرنس ہوئی ہے اور جس میں 30 ملکوں کے فوجی منصوبہ ساز جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں. دیکھیے ایک کام جو ابھی تک امریکہ نہیں کر سکا اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، اپنی دنیا میں نمبر 1 جو اس کی جو بحریہ ہے، نیوی ہے، اس کے باوجود، تو یہ ممالک بھی، اور بعض البتہ اس میں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ 30 ممالک مل کر ممکن ایران سے بات چیت شروع کر دیں اور ایران سے مل کر درمیانی، یعنی اس حوالے سے ایک خوبصورت پوائنٹ آپ دیکھیں کہ اگر امت مسلمہ اور مسلمان اور مجاہدین اسلام اپنی قوت اور طاقت کا ایک دفعہ اندازہ کریں کہ حقیقت میں یہ کفار اور منافقین سے بہت مضبوط ہیں، اگر یہ ان سے ڈر کے، ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ان کی غلامی چھوڑ دیں، ان سے ڈرنا چھوڑ دیں، اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں. آپ دیکھیں ایک ملک جس پہ 47 سال سے پابندیاں ہیں اور وہ ملک جو ہے وہ اس طرح سے ایک جگہ کو بلاک کرتا ہے، اکیلا ہے، حالانکہ اکیلا ہے کہ امریکہ نہیں کھلوا پاتا، نیٹو کو بلاتا ہے اور خلیج کے ممالک دوسرے نہیں کھلوا پاتے، اور پھر جو ہے لندن کے اندر بیٹھ کے 30 ممالک کے فوجی عسکری ماہرین جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور یہ بھی انشاءاللہ نہیں کھلوا سکیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ اقبال کے بقول اگر آپ فضائے بدر پیدا کریں تو آج بھی خداوند متعال آپ کی فتح و نصرت. آج ایران کے اندر یہ خبر تھی کہ وہ جو آبنائے ہرمز سے گزرنے والی شپ سے جو وہ ٹیکس لیتے ہیں، اس کی پہلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ایران کی جو مرکزی بینک اسٹیٹ بینک ہے اس تک آ گئی، پہنچ گئی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. لہٰذا یہاں پر ایران جو ہے اس وقت بالکل مصمم ہے، اور ایران نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کبھی بھی آبنائے ہرمز کو ہم چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے. بس اس وقت آبنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے، اور اسی طرح سے دوسری طرف جو امریکہ کا محاصرہ ہے اس کو بھی ایران جو ہے وہ بالکل اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا. البتہ امریکہ چونکہ ہم جنگ کے شروع دن سے، اور ہم تو اس سے پہلے سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی جنگی اخلاق اور کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو بعض اوقات غیر عسکری جو جہاز ہیں، جو تجارتی جہاز ہیں، انہیں پکڑ کے ان کی ویڈیو جاری کر کے بڑی اپنی ہیبت اور اس کا بعض اوقات دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اس کے برعکس ایران نے جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اور اسی طرح سے آپ نے جس طرح سے اشارہ فرمایا کہ صومالیہ نے ایک بڑا جرأت مندانہ بیان دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم باب المندب سے اسرائیلی کشتیوں کو گزرنے نہیں دیں گے. اور کل جو ایران نے قبضے میں 2 کشتیاں لی تھیں ان میں سے ایک کشتی اسرائیل کی تھی. تو اس کاش کہ امت مسلمہ اسی وقت جب یہ فلسطین کے نہتے بچوں پہ، خواتین پہ بم گرا رہا تھا اسرائیل، کہتے کہ ہم اس پورے خطے سے اسرائیل کی کشتیوں کو نہیں گزرنے دیتے، تو کیسے جرأت ہوتی اسرائیل میں کہ وہ اس طرح سے فلسطینی بچوں پہ بم برساتا.